السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل یہودیوں کی مقدس کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ یہودیوں کی کتاب مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ بھی درج تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی یہودیوں کی غیر یہودی یعنی جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج تھا، جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی تو یہودی کہتے کہ ہمارے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کی قیادت میں تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں شکست دے کر پورا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے خوف زدہ بھی تھے، مگر جب ان قبیلہ کے لوگوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کے متعلق بھی سنا ہوا تھا، تو وہ یہودیوں کے ایمان لانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 دیکھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کو یقین تھا کہ آخری نبی کا تعلق بھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا، اور وہ بھی اسرائیلی نبی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی آئے جن کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی، وہ سب بنی اسرائیلی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں جو ان کی کتاب میں موجود تھی۔ اوس اور جو خزرج قبیلہ کے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قبل اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، ان یہودیوں سے کہتے ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو یہودی ان کو کہتے کہ ہمیں کچھ شک ہے، حالانکہ ان کو پورا یقین تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، اسی وجہ سے یہ نہ کہتے کہ آپ نبی ہیں، پھر کہتے کچھ شک ہے۔ اس طرح یہودی اہل مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے اور یہ بھی کہتے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم پہلے ہی ایمان لے آتے۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور یہودی عالم کی بیٹی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کا فرمان ہے کہ ابھی میں مسلمان نہ ہوئی تھی کہ میرے والد اور چچا وہ بھی یہودی عالم تھے کے درمیان گفتگو ہوئی، ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، میں نے خود سنی۔ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ جب وہ گھر واپس آئے تو میرے چچا بھی آ گئے اور ان کے درمیان مندرجہ گفتگو ہوئی۔ چچا جان پوچھتے ہیں، بھائی جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے ہیں، کیا وہ واقعتاً ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور جو ہماری کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ان میں موجود ہیں؟ والد فرمانے لگے، خدا کی قسم وہ تمام نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، تمام نشانیاں میں نے خود ان میں دیکھی ہیں۔ چچا فرمانے لگے، بھائی جان آپ کو پورا یقین ہے، کوئی شک تو نہیں ہے، کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ تو
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرماتے ہیں جو کہ یہودی عالم تھے، ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو چچا جان پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کا اسلام لانے کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو ان کے والد فرماتے ہیں وہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ہیں اس لیے میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے ہوتے تو میں ان پر ایمان ضرور لاتا۔